اچھا حضور، میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولا علیہ سے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت نہیں، اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ اچھا، یہ سوال اگر کوئی محدث کرے گا تو اس کا تو سوال بنتا ہے، کیونکہ محدثین کی ہاں یہ ہے کہ اگر حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت ہونا حضرت علی شیر خدا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ضرور ان سے احادیث بھی مروی ہوتی، وہ احادیث کو بھی بیان کرتا، تو چونکہ انہوں نے احادیث کو ان سے بیان نہیں کیا ہے تو اسی لیے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ یہ کچھ محدثین کی رائے ہے، لیکن اس کا جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے، ایک ہے ملاقات ہونا، ایک ہے باہم ملنا، صحبت پانا، اور ایک ہے اس کے بعد کو آگے منتقل کرنا۔ چونکہ طریقت میں اور باطن میں جو ہے بولنے والا کام تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں تو سارا کام سینہ بہ سینہ ہے، توجہ کے ساتھ ہے، تربیت کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی نکائی کا کام تو نہیں ہے کہ آپ لکھ لو، ہاں صوفیہ نے لکھنے والا کام بھی کیا۔ تو یہ لوگ جو صوفیہ کے منکر ہیں نا، کچھ وہ لوگ یہ سوال جب کرتے ہیں نا تو اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو 3 سلاسل ہے نا معروف ہمارے ہاں، چشتیہ شریفہ ہے، قادریہ سہروردیہ ہے، اگر یہ جناب حسن بصری تک جا پہنچتی ہے تو اس کے تو آگے ملاقات ہی ثابت نہیں علی شیر خدا سے، فلہذا یہ سلسلے جو ہے یہ منقطع ہو چکے ہیں، یہ کٹ چکے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے، ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اور جناب حسن بصری کی جناب علی رضی اللہ عنہ سے اقوال اور فرامین بھی منقول ہے۔ پہلے تو ہمیں اس کی تاریخ پیدائش پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت علی شیر خدا اس کی دور میں ہی جناب عثمان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور عثمان کی شہادت ہوتی ہے اس وقت جو ہے حضرت حسن بصری کی عمر مبارک 14 سال ہے، ان کی پیدائش ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ میں پیدائش ہوتی ہے، اور سن ہے 21 ہجری کی بات ہے، یعنی حضرت عمر فاروق کی خلافت میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، جناب حضرت حسن بصری کی مدینہ منورہ میں پیدائش ہوتی ہے، 21 ہجری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا 35 ہجری میں جناب عثمان کی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے۔ اس وقت حسن بصری کی عمر مبارک جو ہے وہ 14 سال ہے۔ کتنا سال ہے؟ 14 سال میں بچہ جو ہے وہ اچھا خاصا بچہ ہوتا ہے، یعنی وہ سمجھدار بھی ہوتا ہے، باشعور بھی ہوتا ہے۔ تو اسی مدینہ منورہ میں جناب حسن بصری بھی ہے، اور اسی مدینہ منورہ میں جناب علی شیر خدا بھی ہے، وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مزید 2 سال مدینہ منورہ میں رہتے ہیں تقریباً، یعنی 37 ہجری میں جناب علی شیر خدا جو ہے یہ مدینہ منورہ سے منتقل ہو جاتے ہیں بصرے کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے نا، وہاں پہ کوفے کی طرف چلے گئے، بصرے کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ ان کی ملاقات بھی جو ہے وہ ثابت ہے، اور بلکہ محدثین نے ان کی روایت کو بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ تو ثابت ہوا نا کہ یہ 16 سال مدینے میں کٹے رہے تقریباً کل ملا کر، تو کیا 16 سال میں ملاقات نہیں ہوتی ہے؟ اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے خطبہ بھی سننا ہے، تو کیا ملاقات نہیں ہوتی ہے؟ ملاقات تو ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے کہ کس نے یہ بات ثابت کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، امام سیوطی رحمہ اللہ بہت بڑا محدث ہے، انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اور رسالے کا نام ہے اتحاف الغرفہ بوصل الخرقہ، کہ یہ جو خرقہ ہے نا صوفیہ کرام کے ہاں جو معمول ہے خرقے کا، جب ایک بندہ فارغ ہوتا ہے خلیفہ بن جائے اس کو خرقہ ڈال لیتے ہیں نا، یہ میرے طرف سے نائب ہو گیا۔ وہ نے اس موضوع پہ رسالہ لکھا ہے کہ جناب حسن بصری کی ملاقات جناب علی شیر خدا کے ساتھ ثابت تو کیا، ان کو ان سے فیض بھی ملا، ان سے تربیت بھی ملی، اور انہوں نے آگے مخلوق کو فیض بھی تقسیم کر دیا۔ یہ رسالے کا نام اتحاف الفرقہ فی بوصل الخرقہ یہ ہے۔ امام مزی رحمہ اللہ بہت بڑا محدث ہے، یعنی ایک ہے حدیث بیان کرنا، ایک ہے احادیث کی اصول بیان کرنا، وہ علم اصول حدیث کا بھی جو ہے بہت بڑا ماہر ہے۔ اس نے اپنی کتاب تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 124 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب حسن بصری کی ملاقات بھی ثابت ہے، اور جناب حسن بصری نے جو ہے وہ روایات بھی منتقل کی ہے جناب علی شیر خدا سے، اور انہوں نے پھر وجہ بیان کی ان کی بہت سارے ایسے حدیث حسن بصری کی کہ اس کو وہ مرسولاً نقل کرتے ہیں۔ مرسولاً سے مراد کیا ہے؟ وہ بیچ میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب والا، یونس بن عبداللہ نے سوال کیا کہ جناب والا آپ اس طرح حدیث کیوں بیان کرتے رہے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا ڈائریکٹ، اور آپ بیچ میں جو بندے ہیں نا جس طرح علی شیر خدا اس کا نام نہیں لیتے ہیں؟ یہی وہ وجہ ہے جناب والا کہ جس کی بنا پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ملاقات جناب علی شیر خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ جہاں پر بھی یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا اور بیچ کے بندے کا نام نہیں لیتا، وہاں پر اکثراً جو ہے اس کے مراد
جناب علی شر خدا ہوتا ہے، اور انہوں نے کئی ایسے حدیث بیان کی ہے، 30 حدیث ایک بندے نے اکٹھی کی ہے جو جناب حسن بصری جناب علی شر خدا سے روایت کی ہے، 30۔ اس میں ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، اس میں سنن نسائی کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا کبھی تفصیل کے ساتھ نا، لیکن موٹا موٹا میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کی جواب کیا تھا۔ انہوں نے جواب یہ دیا، اس وقت بہت فتنے کا دور تھا، جناب عثمان کی شہادت ہوئی اور ایک بڑا محاذ کڑا ہوا مسلمانوں کا جناب علی کے خلاف۔ فرماتے تھے مجھے باقاعدہ امر ہوا تھا کہ آپ نے خاموشی کا اظہار کرنا ہے اور میری حمایت کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ میری حمایت کا اظہار کرو گے، جس طرح لوگ میرے ساتھیوں کو شہید کر رہے ہیں نا، جناب علی کے ساتھیوں کو، آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی ہیں صحابہ کرام کے درمیان، جمل اور سفیان کا، بیچ میں خوارج آ گئی، فتنہ پرداز لوگ، یہودیوں کے ایجنٹ، انہوں نے بڑی خرابی کی، تو آپ کو بھی خطرہ ہوگا، اور آپ سے اللہ نے مجھ سے اللہ نے کام لینا تھا، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ اظہار نہیں کرنا ہے، اور جب بھی آپ کوئی حدیث بیان کریں گے علی شر خدا کی فرمان کے روایت سے، تو آپ نے اس کا نام، اگر آپ نام لیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ جو آگے آپ کام کریں گے نا، اس کو آپ حکمت کہہ لیجیے گا، مصلحت کہہ لیجیے گا۔ تو امام مزی فرماتے ہیں کہ اسی لیے انہوں نے جو ہے علی شر خدا کی اکثر روایت کو بغیر اس کے نام لیے ذکر کیا ہے، لیکن وہ اکثر روایت جو ہے انہوں نے جناب علی سے، یہ امام مزی تہذیب الکمال کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124، یہی حکمت تھا کہ انہوں نے جو ہے اس کا نام نہیں لیا۔ اس کے علاوہ امام حاکم جو ہے اس کے قائل ہے کہ ان کی ملاقات جناب علی شر خدا سے ثابت ہے۔ مسند ابی اعلیٰ ہے حدیث کتاب، انہوں نے اس کی ثبوت پیش کیا ہے کہ ان کی ملاقات جناب علی شر خدا سے کیا، ان سے روایت بھی ثابت ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑا محدث ہے، اس کی کتاب ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ 264، اس نے ثابت کیا ہوا ہے کہ جناب حسن بصری کی ملاقات جناب علی شر خدا سے ثابت ہے۔ یہ تو میں محدثین کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو علم حدیث کے ماہر ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا ہوا ہے کہ جناب حسن نے کہا کہ میں نے علی شر خدا سے سنا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 بندوں سے قلم اٹھایا گیا ہے، 3 قسم کے لوگوں پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو، یعنی وہ کوئی عمل کرے، خدا نخواستہ قتل بھی کرے گا نا، تو اس کو پھانسی نہیں ہوگی، اس کو قصاص نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو سویا ہوا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، ایک سویا ہوا بندہ ہے، گر جاتا ہے، دوسرے کو مار دیتا ہے، اب اس کو پھانسی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو سویا ہوا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، وہ پاگل جب تک پاگل ہے اور ہوش میں نہیں آتا، عقل ٹکایا نہیں آتا، تو وہ مرفوع القلم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذی شریف کی حدیث سے انہوں نے روایت نقل کیا ہے کہ جناب حسن نے کہا کہ میں نے علی سے سنا، انہوں نے جناب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح امام نسائی نے روایت کیا ہوا ہے اپنی کتاب سنن کبریٰ کے اندر، ابن ماجہ نے روایت کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر کتاب الجہاد کے اندر، وہ حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو بندہ مجاہدین کا 1 درہم خدمت بھی کرے گا، چاہے گھر میں وہ بیٹھے رہے، 1 درہم خدمت کرے گا، اللہ اس کو جو ہے 1 کے بدلے میں 700 درہم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس نے بیان کیا؟ حسن نے بیان کیا بصری رحمہ اللہ نے علی شر خدا سے، انہوں نے کس سے سنا ہے؟ جنابی رسول خدا سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب ثابت ہے، اور ہماری صوفیہ کے ہاتھ تو یہ اجماع اس بات پر ہے کہ حسن بصری کو جو خرقہ ملا ہوا ہے، جو خلافت ملی ہے، ان کی تربیت جو کی ہے جناب علی شر خدا نے کی ہے۔ آپ دیکھو ہماری تصوف کا کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، عطار صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب حسن بصری کی عمر ابھی کم تھی، ممبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرما رہا تھا، بیان کر رہا تھا۔ جناب علی تشریف لے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بیان کر رہے ہو، تم عالم ہو کہ متعلم ہو؟ یعنی تمہاری تو عمر ابھی کم ہے، تم عالم بن کی بات کر رہے ہو یا طالب بن؟ انہوں نے کہا نہ میں عالم ہوں اور نہ میں شاگردی کا دعویٰ دار ہوں، جو میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنا ہوا ہے، یعنی میرے پاس محفوظ ہے، میں اس کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں، یہ روایت اس کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان کا نام حسن کس نے رکھا، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے صحابہ کرام سے، بدر والے صحابہ سے، ان کا نام کس نے رکھا؟ یہ ام سلمہ کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی گھرانے کی جو ہے وہ مبارکہ خاتون ہے، ان کی گود میں ان کی پرورش ہو رہی ہے مبارکہ، اور جب ان کی پیدائش ہوئی تھی 21 ہجری میں، تو ان کو جناب عمر کے بارگاہ میں پیش کیا گیا، انہوں نے کہا اس کا نام حسن رکھو، ان کا نام کیا رکھو؟ سموہ حسن، اس کا نام حسن رکھو۔ اور ہماری صوفیہ کے یہ ثابت ہے کہ ان کا 70 بدری صحابہ کرام سے ملاقات ہو چکا ہے۔ کتنے صحابہ کرام سے؟ 70 بدری، جو بدر کے جہاد میں شریک لوگ تھے نا، ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارے ہاتھ تو یہ ثابت ہے۔ محدثین کا چونکہ اپنا ایک اصول ہے، ان کے بہت سخت شرائط ہے، تو اگر وہ یہ بات کہے بھی نا کہ ان کی سماع ثابت نہیں ہے، ان روایت ثابت نہیں ہے، کسی حد تک اتفاق ہو سکتا ہے کہ بہت کم روایت ہے، پھر بھی 30 کے قریب روایت تو پھر بھی موجود ہے، 30 کے قریب روایت ہندوستان کا بزرگ گزرا ہے جناب فخر الدین دہلوی رحمہ اللہ، ان کا مناظرہ ہوا جناب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ،
کہ ان کا ملاقات ہے کہ نہیں ہے، سماع ہے کہ نہیں ہے، بحث ہوا تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے ان کی ملاقات نہیں ہے. وہ کہتا تھا حسن بصری کی روایت جو ہے ان سے ثابت نہیں ہے جناب علی شریف خدا سے. اور فخر الدین صاحب کیا کہتا تھا کہ ملاقات ثابت ہے. تو انہوں نے محنت کیا، انہوں نے 30 حدیث اکٹھی کی کہ جناب حسن بصری کی ملاقات بھی ثابت ہے اور انہوں نے ان سے روایت بھی بیان کیا ہوا ہے حدیث. اس کتاب کا نام لکھا فخر الحسن. کیا نام رکھا ہے؟ فخر الحسن. اس میں 30 روایت ہے کہ جناب حسن بصری کی ملاقات. اچھا جو نہیں مانتا وہ نہ مانے. اگر فرض کریں ملاقات نہ بھی ثابت ہونا تو حسن بصری کی ملاقات ان لوگوں سے تو ثابت ہے نا، ان کے ہاں بھی جن کا علی شریف خدا کے ساتھ رابطہ تھا. تو بالواسطہ ملاقات کو تو ماننا چاہیے نا. اگر ڈائریکٹ ملاقات ان سے نہیں بھی مانتے ہیں نا تو ان سے تو ماننا چاہیے. بہرحال وہ تو چونکہ جب بندہ عناد میں آ جاتا ہے نا تو پھر تو وہ مانتا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ثابت ہے. یہ صحاح ستہ کی کتابیں میں بیان کر رہا ہوں. ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی، اس کے بعد مسند حاکم ہے، مسند ابی اعلیٰ ہے. اسی طرح محدثین کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ملاقات ثابت ہے، سماع بھی ثابت ہے. امام مزی فرماتے ہیں، ہمارا مشہور بزرگ ابن حجر رحمہ اللہ فتاوی حدیثیہ، اس سے بھی کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ محدثین تو فرماتے ہیں کہ سماع ثابت نہیں ہے، لیکن اکثر کا یہ خیال ہے جس میں جناب ضیاء الدین مقدسی شامل ہے، عسقلانی رحمہ اللہ شامل ہے، امام سیوطی، ان کا ملاقات فرماتے ہیں کہ میرا بھی نظریہ ہے کہ ان کا ملاقات ثابت ہے. انہی سے اس کو فیض. پھر آگے اللہ نے ان سے کیا کام لیا؟ وہ 3 سلسلے جو مشہور و معروف ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، سعودیہ، انہی کی دم خم سے وہ آگے اللہ نے اس کو جو ہے فروغ دیا. تو ان کی ملاقات بھی ثابت ہے. 103 صحابہ کرام کا تو نام موجود ہے جن سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں تفصیل سے بیان کروں گا. اور 70 اس میں بدری صحابہ کرام ہیں جو بدر کے مقام پر، جس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوش حواس میں یعنی بڑے عمر میں ہو چکی ہے. اور جو بچپن میں ملاقات ہوئی ہے 21 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر عثمان سے مبارک خلافت میں بیٹھتے ہیں. پھر ان کی شہادت 35 ہجری میں ہوتی ہے، اور 37 ہجری میں جناب علی شریف خدا مکہ مدینہ چھوڑ کے بصرے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ 16 سال اکٹھے رہے مدینہ میں. تو کیا ملاقات نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ تو نماز پڑھنے والا بندہ تھا اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ پڑھاتا تھا. عید کون پڑھاتا تھا؟ خلیفہ پڑھاتا تھا. تو ملاقات بھی ہو جاتی تھی، ملنا جلنا بھی تھا. لیکن چونکہ آپ پر تصوف کا رنگ غالب تھا، تزکیے کا، اس میں یہ گفتگو کم ہوتی ہے. حال کا علم ہوتا ہے نا، تربیت کا علم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ، ایک سوال یہ بھی انشاءاللہ کہ میں بیان کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ان صوفیہ نے کیا معاذ اللہ دین کا خدمت کیا. وہ بھائی خدمت کے کئی شعبے ہیں. ایک شعبہ ہے کہ آپ کتاب کا ترجمہ کرو، آپ تفسیر لکھو، حدیث کا ترجمہ کرو، اچھی بات ہے. لیکن ایک خدمت یہ ہے کہ آپ ہندو کے درمیان بیٹھو، ان کو مسلمان کرو. سکھوں کے درمیان بیٹھو، کیا آپ اس تفسیر سے کوئی ہندو مسلمان ہوا ہے؟ مجھے ثابت کرو. میں علم میں تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ تفسیر دیکھ کر کوئی ہندو مسلمان ہوا ہو. ہاں اللہ کے کلام سے تو مسلمان ہو جاتے ہیں جب کوئی بولنے والا ہو. میں کتاب پڑھو کہ ہندو مسلمان الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی ہوا ہو. لیکن صوفیہ بیچ میں گئے ہیں، بیٹے ہیں ہندو کو، سکھوں کی، منگولوں کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ مسلمانوں کو کیا انسانوں کو مارنے والے تھے. یہی بخارا اور سمرقند کے مشائخ تھے جو نے ان کو مسلمان. ہمارے ہندوستان کی تاریخ اٹھاؤ، داتا سب آئی، خواجہ غریب نواز تشریف لے آئی اور یہاں پر انقلاب لایا. کتنے ہندو مسلمان ہو گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا کام لکھنے پڑھانے کا کام اتنا نہیں تھا، لیکن تربیت کا کام تھا. تو اللہ ہمیں یہ شعور اور یہ فہم جو ہے یہ نصیب